الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، میرے نوجوان ساتھیوں، کل آپ حضرات کے سامنے سورہ فاتحہ کی تفسیر مکمل ہو گئی. اللہ کا بہت بڑا شکر ہے. آج آپ کے سامنے سورہ ناس کی تفسیر کی جائے گی. سب سے پہلے آیت کریمہ اور ترجمہ سماعت فرمائیں. اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم میں: قل اعوذ برب الناس. آپ کہہ دیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرما رہے ہیں، آپ کہہ دیجئے میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. ملک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی پناہ میں آتا ہوں. الہ الناس، لوگوں کے معبود کی پناہ میں آتا ہوں. ابتدائی 3 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی 3 صفات کا ذکر کیا، اور 3 صفات کا ذکر کر کے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس سے پناہ مانگی گئی ہے اس صورت میں اس کو بیان کیا ہے. سورہ ناس میں آخرت کے اعتبار سے جو نقصانات ہیں اور آخرت کے اعتبار سے جو مضرات ہیں اس سے پناہ مانگنے کی تاکید کی گئی ہے، اور اس شر کو بیان کیا گیا ہے، اس برائی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس شر سے اللہ کی پناہ مانگو جو شیاطین وسوسے کے طور پر انسانوں کے دلوں میں ڈالتے رہتے ہیں. شیطانی وساوس سے اللہ کی پناہ مانگنے کی تاکید کی گئی ہے اس صورت میں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ شیطانی وساوس ہی ہے جو گناہ کا سب سے بڑا سبب ہے. انسان گناہ کرتا ہے اس کا سب سے بڑا سبب یہی ہے، شیطانی وساوس، کہ وہ شیطان انسانوں کے دلوں میں ایسے وسوسے ڈالتا ہے اور ایسے خیالات ڈالتا ہے جس کی بنا پر انسان گناہ کرتا رہتا ہے اور وہ اس کی وجہ سے اپنی آخرت کو تباہ کر رہا ہوتا ہے. آخرت میں ان گناہوں کا اور ان وساوس کی وجہ سے جو اعمال اور بدعمالیاں ہم سے صادر ہوگی، چونکہ آخرت میں اس کا بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے، تو اللہ نے کیا کرم فرمایا، کیا احسان فرمایا کہ دنیا میں ہمیں بتا دیا کہ میری ان 3 صفات کا ذکر کر کے تم شیطانی وساوس سے پناہ مانگا کرو. یہ شیطانی وساوس بڑے خطرناک ہیں اور آپ کی آخرت کو دنیا میں رہتے ہوئے تباہ کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں. اور چونکہ آخرت کا نقصان بہت بڑا نقصان ہے، آخرت کا خسارہ بہت بڑا خسارہ ہے،
اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ آپ شیطانی وساوس سے پناہ مانگو، بلکہ اللہ کے نبی کو خطاب کر کے فرمایا ہے، اور ہم کو پوری کائنات کو یہ خطاب کر کے فرمایا اللہ کے نبی کے واسطے سے کہ آپ ان شیطانی وساوس سے پناہ مانگو۔ پہلی آیت کے اندر اللہ نے اپنی پہلی صفت کا ذکر کیا کہ لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ اے نبی جی آپ کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ تربیت اور رب کسے کہتے ہیں ہم اس کی تفسیر سن چکے ہیں۔ رب کے معنی ہے تربیت کرنے والا اور حال کی اصلاح کرنے والا، اس کو ہم سمجھ چکے ہیں۔ اس کے بعد دوسری آیت کے اندر اللہ نے فرمایا ملک الناس الہ الناس، لوگوں کے بادشاہ کی پناہ میں آتا ہوں اور لوگوں کے معبود کی پناہ میں آتا ہوں۔ قبل اس کے کہ ہم اس کے بارے میں سمجھے، آپ یہ سمجھ لیجئے کہ پہلی آیت کے اندر اللہ نے برب الناس فرمایا، الناس فرمایا، کوئی اور چیز نہیں فرمائی۔ جیسے کہ سورہ فلق کے اندر اللہ نے فرمایا نا قل اعوذ برب الفلق، لیکن یہاں انسان کا لفظ استعمال فرمایا، الناس کا لفظ استعمال فرمایا۔ کیا حکمت مضمر ہے؟ حکمت یہی ہے کہ آگے جن وساوی سے شیطانی سے انسان کو پناہ مانگنے کی تاکید کی گئی ہے وہ انسانوں ہی کے ساتھ مخصوص ہے۔ جانوروں کے دلوں میں کوئی وسوسہ نہیں ڈالتا ہے شیطان، بلکہ اس کا پہلا حملہ انسانی ہوتا ہے اور آخری حملہ بھی انسانی ہوتا ہے۔ اس کا وار انسان کے دل ہوتا ہے، انسان کے قلوب ہوتا ہے، اس لیے اللہ نے الناس کا لفظ فرمایا۔ اور اس کے بعد ملک الناس الہ الناس، یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ نے ان دو صفات کا بڑھاوا کیوں کیا، ان دو صفات کی زیادتی کیوں کی، لوگوں کے بادشاہ کی پناہ میں آتا ہوں اور لوگوں اور انسانوں کے معبود کی پناہ میں آتا ہوں۔ اس کی بڑھوتری کیوں کی، اس کی زیادتی کیوں کی، لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، اس پر اکتفا کر لینا کافی تھا۔ کیوں ملک الناس فرمایا، کیوں الہ الناس فرمایا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ رب جو لفظ ہے نا، رب، اس کی نسبت جب کسی دوسری چیز کی طرف کر دی جاتی ہے تو پھر وہ رب کا لفظ خالص اللہ کے لیے نہیں رہتا ہے، بلکہ اللہ کے علاوہ پر بھی بولا جا سکتا ہے۔ جیسے عربی میں کہتے ہیں رب الدار، دار کے معنی ہوتا ہے گھر، گھر کا مالک، تو یہاں رب کی نسبت گھر کی طرف ہو گئی، لہذا یہ انسانوں پر بھی بولا جانے لگا۔ اسی طرح کہتے ہیں رب الارض، رب المال، زمین کا مالک، مال کا مالک، تو یہاں رب کا لفظ یہ اللہ کے علاوہ میں بھی بولا جانے لگا، جبکہ اس کی نسبت کسی دوسری چیز کی طرف کر دی گئی۔ تو اللہ نے ملک الناس فرمایا، الہ الناس فرمایا، اور ان تینوں صفاتوں کے اندر اللہ ہی ایسی ذات ہے جس کے اندر یہ رب ہونا اور بادشاہ ہونا اور معبود ہونا یہ بدرجہ اتم پایا جاتا ہے۔ کسی انسان کے اندر یہ تینوں صفاتیں جمع نہیں ہو سکتی، بلکہ یہ تینوں صفاتیں اللہ کے اندر کامل اور مکمل طور پر جمع ہیں۔ اور کیا وجہ ہے ان تینوں صفاتوں کے اندر جمع ہونے کی، اور ان تینوں صفاتوں کے اندر ایک جو ٹرننگ پوائنٹ ہے اور ایک مخصوص معنی جو سب کے اندر مشترک ہے، برابر ہے، وہ ہے حفاظت کا معنی۔ آدمی دنیا کے اندر مالک ہوتا ہے کسی چیز کا تو وہ اپنی مملوک کی حفاظت کرتا ہے نہیں کرتا؟ جس چیز کا وہ مالک ہے اس کی حفاظت ضرور کرتا ہے۔ اور ملک الناس کے اندر بھی مالک یعنی بادشاہ وہ بھی اپنے رعایا کی حفاظت کرتا ہے، اور معبود کے عابد یعنی عبادت کرنے والے کی حفاظت کرنے کے بارے میں تو کوئی شک و شبہ ہو ہی نہیں سکتا۔ لہذا ان تینوں صفات کے اندر حفاظت کا معنی یہ خاص معنی ہے جو سب کے اندر ہے۔ تو بتاؤ، جو ذات ان تینوں صفات کے اندر کامل و مکمل ہو اور اس میں حفاظت کا معنی اتم درجے میں پایا جاتا ہو، اس رب کی ہم اگر پناہ میں آ جاوے کسی بھی چیز کے بارے میں،
تو اس پناہ سے بڑھ کر کوئی پناہ ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. جسے رب کی پناہ مل گئی تو اسے بہت بڑی کامیابی مل گئی، بہت بڑی پناہ مل گئی. یہ پہلی 3 آیات کے اندر بیان کیا گیا. ایک اور بات وہ یہ ہے کہ تینوں آیتوں کے اندر قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، اور نیچلی والی 2 آیتوں کے اندر بھی ایک لفظ آپ بار بار سن رہے ہیں، الناس الناس الناس، انسان 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 انسان. یہ لفظ آپ بار بار سن رہے ہیں. اس کی حکمت کیا ہے؟ حالانکہ عربی کا مجاز ہے اور عربی کا یہ نظام ہے کہ ایک لفظ ایک مرتبہ آ گیا تو بار بار اس کا تذکرہ نہیں کرتے ہیں، بلکہ اس کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں ضمیر وغیرہ کے ذریعے. شارٹ کٹ کے اندر بتا دیتے کہ پہلے جو بات آئی تھی نا اس سے یہ مراد ہے، بس خالی ضمیر لا دیتے ہیں، اشارہ کر دیتے ہیں. لیکن یہاں تو بار بار الناس 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 آ رہا ہے. کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کوئی مقام اگر تعریف کا ہو اور مدح کا موقع ہو، یا کوئی جگہ ایسی ہو کہ جہاں دعائیہ کلمات ہو، دعا کا موقع ہو، تو وہاں کسی چیز کو اور کسی لفظ کو بار بار لانا یہ ادب ہے. لہذا الناس یہ بار بار اس لیے لایا گیا. ایک لطیفہ سنو. مفسرین قرآن نے الناس کے بار بار آنے پر ایک لطیفہ بیان کیا ہے، ایک مزاحیہ انداز میں ایک کلام کیا ہے. میں آپ کے سامنے وہ بیان کرتا ہوں. سورہ ناس کے اندر 5 مرتبہ الناس آیا. پہلی مرتبہ جو الناس آیا ہے نا، اس سے مراد یہ بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، اور اس سے پہلے رب کا لفظ آیا. رب کے معنی ہوتا ہے تربیت کرنا، اور جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، وہ بچپن کے اندر سب سے زیادہ تربیت کی کس کو ضرورت ہوتی ہے؟ بچوں کو ضرورت ہوتی ہے. لہذا الناس سے مراد یہاں بچے لے لیے، اور رب سے مراد تربیت کرنے والا. ملک الناس، یہاں الناس سے مراد یہ نوجوان بیٹھے ہیں نا، یہ نوجوان ہیں. ملک کے اندر ایک معنی ہے حکومت اور سیاست کا، بادشاہ. تو اس سے ایک لفظ سمجھ میں آتا ہے کہ بھی سیاست اور حکومت. اور یہ نوجوان حضرات کو سیاست کا بڑا نشہ ہوتا ہے، حکومت سے بڑی دلچسپی ہوتی ہے. اس لیے ایک لطیفے کے طور پر بیان کیا ہے کہ یہاں الناس سے مراد نوجوان ہے. اور آگے الہ الناس، یہاں الناس سے مراد ہمارے بزرگ حضرات ہیں، بوڑھے لوگ ہیں. اس سے پہلے الہ کا لفظ آیا، دھیان سے سننا. الہ کا لفظ آیا. الہ کے معنی ہوتا ہے معبود، اور اس کے اندر عبادت سمجھ میں آتی ہے. اس سے ایک لفظ نکلتا ہے عبادت. اور عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے نا، جب اس کے ہاتھ پیر جواب دے دیتے ہیں اور ضعف اور کمزوری کا شکار ہو جاتا ہے، تو پھر وہ مسجد کا کونا پکڑ لیتا ہے. جب طاقت کا مالک ہوتا ہے، نوجوان ہوتا ہے، تب اتنی عبادت نہیں ہوتی جتنا بڑھاپے میں آدمی کہتا ہے کہ اب مجھے کیا کرنا ہے، بس اللہ اللہ کرنا ہے. تو وہ کونا پکڑ لیتا ہے اور اللہ کی عبادت کے اندر بیزی اور مصروف ہو جاتا ہے. لہذا یہاں الناس سے مراد بوڑھے ہے، اور الہ کے اندر چونکہ عبادت کے معنی بھی ہے. آگے من شر الوسواس الخناس، یہاں الناس سے مراد صالحین اور نیک لوگ ہیں. شیطان جو ہے نا، وہ نیک لوگوں کا بڑا دشمن ہوتا ہے. اس کا حملہ نیک لوگوں پر بہت بڑا ہوتا ہے، ان کو اچھے کام کرنے نہیں دیتا. اس لیے یہاں نیک لوگوں کو بتایا گیا، نیک لوگوں کے بارے میں یہاں الناس لفظ استعمال کیا. اور وہاں من شر الوسواس الخناس کہ وہ ان کے دلوں میں وسوسے ڈالتا لیتا ہے. وہ اپنی چونچ کے ذریعے سے صالحین کے دلوں پر بار بار چونچ مارتا ہے اور ان کے برائیاں ان کے دل کے اندر داخل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس لیے یہاں الناس سے مراد صالحین ہے. پھر آخر کے اندر ایک مرتبہ پھر آیا من الجنۃ والناس، یہاں الناس سے مراد فساد مچانے والے لوگ، رخنہ اندازی کرنے والے، دنیا کے اندر زمین کے اندر فساد مچانے والے جو لوگ ہوتے ہیں. چونکہ ان سے پناہ مانگنی چاہیے ایسے لوگوں سے، اس لیے یہاں الناس سے مراد مفسدین لوگ ہیں، فساد مچانے والے لوگ ہیں. یہ ایک لطیفے کے طور پر تفسیر کی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ الناس سے یہ مراد ہے. یہ آپ کے سامنے آ گیا. اب اس کے بعد آگے چلتے ہیں.
من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. جس سے پناہ مانگنا مطلوب ہے اس کا بیان ہے کہ وسوسہ ڈالنے والے اور پیچھے ہٹنے والے شیاطین کے شر سے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں. یہ لوگ، یہ شیطان، یہ لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتے رہتے ہیں. کیا ہے وسوسہ؟ وسوسہ کسے کہتے ہیں؟ وسوسہ یہ شیطان کا اپنی اطاعت کی طرف انسانوں کو مخفی طور پر مائل کرنا، مخفی کلام کے ذریعے سے انسانوں کو اپنا فرما بردار بنا دینا اور برائیوں کی دعوت دینا. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شیاطین جو ہوتے ہیں نا، یہ انسان کو بہلا پھسلا کر ان کے دلوں کے اندر ایسی بات ڈال دیتے ہیں، اس کی آواز ہمیں نہیں آتی، بس انسان کے دل میں وہ وسوسہ اور وہ بری بات آ جاتی ہے. اس کا نام ہے وسوسہ. آگے فرمایا الخناس، پیچھے ہٹنے والے شیاطین. کیا مطلب ہے پیچھے ہٹنے والے؟ پیچھے ہٹنے والے کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان اللہ کا نام لیتا ہے نا تو پھر شیطان پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور جب اللہ کا ذکر بند کر دیتا ہے تو پھر یہ فٹک سے آ جاتے ہیں پھر حملہ کرنے کے لیے. پھر اللہ کا نام لیتا ہے پھر شیطان بھاگ جاتے ہیں، پھر اللہ کا نام لینا بند کر دیتا ہے پھر شیاطین آ جاتے ہیں. تو ان کا یہ سلسلہ لگاتار جاری رہتا ہے، بند نہیں ہوتا ہے. شیاطین کی کوشش رہتی ہے انسان کو موقع ملے گمراہ کرو، انسان کو موقع ملے اس کی آخرت دنیا تباہ و برباد کرو. تو یہ الخناس سے شیاطین کا پیچھے ہٹنا، اس سے یہ مراد ہے. ایک حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کے قلوب میں، انسان کے دل میں دو گھر ہے، ایک گھر میں فرشتہ رہتا ہے اور ایک گھر میں شیطان رہتا ہے. فرشتہ یہ انسانوں کو خیر کے کاموں کی طرف بلاتا رہتا ہے، وہیں شیطان انسان کو برے کاموں کی طرف بلاتا رہتا ہے. انسان کے دلوں میں شیطان اپنی چونچ مار کر ان کو برائیوں کے وسوسے ڈالتا رہتا ہے، برائیوں کے خیالات ڈالتا رہتا ہے. الخناس، پیچھے ہٹنے والا. لہذا اللہ کا ذکر کثرت سے کرا کرو، اس لیے کہ شیطان ہر وقت ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے. پھر آگے اللہ نے فرمایا الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. یہ وسوسہ ڈالنے والے جو شیاطین ہوتے ہیں نا، وہ جنات بھی ہوتے ہیں اور انسان بھی ہو سکتے ہیں. کسی کو یہ ڈاؤٹ ہو، کسی کو یہ شبہ ہو، مولانا صاحب یہ جنات، یہ شیاطین وسوسہ ڈالے، یہ سمجھ میں آتا ہے اس لیے کہ آپ نے وسوسے کی تعریف جو کی ہے وہ انسانوں کے وسوسہ ڈالنے پر صادق نہیں آتی ہے. آپ نے کیا کہا کہ شیطان انسان کے دل میں مخفی طور پر کوئی کلام ڈالے، چھپے طریقے سے کوئی بات ڈالے، تو انسانوں کو تو دیکھا گیا ہے کہ وہ تو کھلم کھلا اور علانیہ طور پر جو کہنا ہوتا ہے وہ بک دیتے ہیں اور سامنے کہہ دیتے ہیں. تو یہ آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئی، قرآن کی بات سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ انسانی شیاطین کیسے ہوتے ہیں. تو بھائی اس کو سمجھو، انسانی شیاطین بھی وسوسہ ڈالتے ہیں، انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں اور وہ بھی وسوسہ ڈالتے ہیں. وہ کیسے؟ وہ بات تو کرتے ہیں کھلم کھلا علانیہ، لیکن اتنی صراحت کے ساتھ بات نہیں کرتے، بلکہ باتوں کو گھما پھرا کر اور گول مٹول کر کے ایسی بات کرتے ہیں کہ بات تو کچھ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، لیکن ہمارے دلوں کے اندر ایسے شکوک اور شبہات پیدا کر ڈالتے ہیں کہ وہی وسوسہ ہے. یہ بھی وسوسے کی ایک قسم ہے. تو یہ سمجھ میں آ گیا. ایک بہت بڑے مفسر گزرے ہیں شیخ علامہ عز الدین رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس کی تفسیر اس طور پر کی ہے، یا الناس سے مراد نفس ہے، نفس کا وسوسہ. آدمی کا خود کا نفس اس کے دل کے اندر برائیوں کا وسوسہ ڈالتا ہے، جس طرح شیطان ڈالتا ہے اس طرح آدمی کا نفس بھی برائیوں کی دعوت دیتا ہے. تو یہ الناس سے مراد نفس انہوں نے مراد لیا ہے. میرے بھائیوں، سورہ ناس کی یہ مختصر ترین تفسیر آپ کے سامنے آ گئی. کچھ باتیں باقی ہیں، انشاءاللہ کل آئے گی. آج کے درس قرآن سے ہمیں کیا سبق ملا؟
آج کے درس قرآن سے ہمیں یہ سبق ملا کہ یہ شیطان کا جو ہتھ کنڈا ہے اور شیطان کے وساوس ہے، اس سے ہمیں بڑا چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہر آدمی کے ساتھ مسلط ہے، ہر انسان کے ساتھ مسلط ہے، اور اس کی پہلی کوشش یہ رہتی ہے کہ انسانوں کو نیک کام نہ کرنے دے، اس کو گناہوں میں مبتلا رکھے، عبادات اس کو کرنے نہ دے، نماز اس کو پڑھنے نہ دے، روزہ اس کو رکھنے نہ دے، اور رمضان کی انوار و برکات سے اس کو محروم کر دے، اس کے لیے اس کو لغویات میں اور فضولیات میں مبتلا کر دے۔ یہ شیطان کی پہلی کوشش ہے۔ لیکن جب شیطان اس میں کامیاب نہیں ہوتا ہے اور اس کی یہ چال کارگر نہیں ہوتی ہے، تو اس کا دوسرا شکنجہ یہ ہوتا ہے، اور اس کی دوسری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اچھا میرے شکنجے میں نہیں آتا، تو عبادت کرتا ہے، کر عبادت، تہجد پڑھتا ہے، پڑھ تہجد، نوافل کی کثرت کرتا ہے، اچھا کر، میں دوسرا حربہ اپناتا ہوں۔ گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلتا تو پھر وہ ٹیڑھی انگلی سے نکالتا ہے۔ وہ اس طرح کے اس کی عبادتوں کے اندر رہتے ہوئے اور اس کو ذکر خدا کرتے ہوئے، نیک اعمال کرتے ہوئے، اس کو غرور اور تکبر اور گھمنڈ کے وساوس ڈالنا اس کے دل میں شروع کر دیتا ہے۔ ہائے تو کتنا بڑا آدمی ہے، تو بزرگ آدمی ہے، تو کتنے نیک اعمال کرتا ہے، لوگ تیرے بارے میں کیا کیا باتیں کرتے ہیں، تو بہت بڑا اللہ والا ہے۔ تو اس طرح کے وساوس اس کے دل میں ڈالے گا کہ وہ فخر اور تکبر جیسے گناہ کا مریض ہو جائے گا، شکار ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے اللہ نے ہمیں خوبصورت سورت کے ذریعے تعلیم دی کہ اللہ کی ان 3 صفات کا ذکر کر کے کہ اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا بادشاہ ہے، تو ہی ہمارا معبود ہے، تو ان شیاطین کی چالوں سے اور ان شیاطین کے وسوسوں سے ہماری حفاظت فرما۔ یہ شیاطین ایسے ہیں کہ یہ ہر انسان کے ساتھ لگے ہوئے، کوئی آدمی اس سے بچ نہیں سکتا۔ عام لوگوں کو وہ عبادتوں کے اندر اس کو پھنساتا ہے، تو جو علماء ہوتے ہیں تو ان کے اندر عقائد کے اعتبار سے ان پر حملہ کرتا ہے، عقائد کے بارے میں ان کے دلوں میں شکوک و شبہات ڈال کر ان کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش ہے، اس کی چالو رہتی ہے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ، کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے اس کے ساتھ اس کا ساتھی شیطان نہ ہو، سب کے ساتھ مسلط رہتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا یہ شیطان، کیا یہ ساتھی آپ کے ساتھ بھی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، لیکن اللہ نے مجھ پر اتنا احسان کیا، اتنا کرم کیا کہ اس کے مقابلے میں میری ایسی مدد فرمائی کہ یہ شیطان مجھے خیر کی بات ہی بتاتا ہے، مجھے بری بات نہیں بتاتا۔ میرے بھائیوں، ہم تو انسان ہیں، گناہوں کا سمندر ہم اپنے دلوں میں لیے بیٹھے ہیں، اور گناہ ہم سے ہوتے رہتے ہیں۔ یہ شیطان کے وساوس کا اس میں بڑا دخل ہوتا ہے، لہذا رمضان کی ان ساعتوں کے اندر اس دعا کا بھی خاص اہتمام کرنا چاہیے کہ اللہ ان شیطان کے وساوس سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہ، اشہد ان لا الہ الا انت، صدق اللہ العظیم۔